رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمداللہ تعالی ماہ مقدس ماہ صیام کے دوسرے عشرے کی سہانی اور روحانی صبحوں میں سے ایک نورانی صبحوں کے اندر ہمیں فہم دین کورس کے اندر شرکت کی سعادت میسر آ رہی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت جل شانہ ہم سب کی حاضری اپنے دربار عالی شان کے اندر منظور و مقبول فرمائے. عزیز وقار ہم اہل سنت و جماعت اپنے خطبات میں تقاریر میں اپنی تصانیف میں اور اپنی روزمرہ کی گفتگو کے اندر اپنے معمولات کے اندر اس چیز کا اظہار اور تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ سعادت میسر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی محبت کو اپنے سینوں میں جا گزی کیے ہوئے ہیں اور ان کی محبت سے اپنے دل و دماغ کو روشن اور معطر کیے ہوئے ہیں. ہم اپنی محبتوں کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے رہتے ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نعرہ حیدری اہل سنت و جماعت بڑی محبت اور پیار سے لگاتے ہیں اور اس نعرے سے اہل سنت و جماعت کو کوئی پریشانی اور دشواری نہیں ہوتی، بلکہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تذکرہ ایک سچے مومن کے لیے بہت بڑا انعام ہے اور بالخصوص سنی مسلمان کے لیے ایک بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. روئے زمین پر کوئی سنی حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ کی محبت، آپ کے پیار، آپ کی چاہت اور آپ کے ذکر سے خالی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی آپ کے ذکر سے کوئی بیزار ہو سکتا ہے، مگر آپ کے ذکر کی آڑ میں جب کچھ لوگ اپنا مذموم اور گھنونا دھندا کرتے نظر آتے ہیں
اور اپنی گھٹیا سازشوں کو ظاہر کرتے نظر آتے ہیں، تو اس پر اہل حق کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حقیقت کا اظہار کریں، حقیقت کو واضح کریں۔ لوگ معاذ اللہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ نعرہ حیدری سے بیزار ہیں، نعرہ حیدری سے دور ہیں، اس لیے یہ نعرہ تحقیق لگاتے ہیں، جبکہ ہم اہل سنت و جماعت نعرہ تحقیق اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے لگاتے ہیں، اور اس نعرہ تحقیق کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ میں سے 4 بہت بڑی مقدس اور اولین شخصیات کا ذکر ہوتا ہے، اور خود ان کے اندر خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر موجود ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت اس ترتیب کے قائل تھے اور ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہیں گے، جو ترتیب ان 4 شخصیات کے اندر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے میسر ہوئی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا بے شمار شانوں کے مالک ہیں، بے پناہ عزتوں عظمتوں کے وارث ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عظمت و شان والے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد شانوں کے مالک ہیں۔ دیگر صحابہ کرام، وہ اہل بدر ہوں، وہ اہل احد ہوں، عشرہ و مبشرہ ہوں، سبھی بہت بڑی عظمتوں اور شانوں کے مالک اور وارث ہیں، مگر سب سے زیادہ اولین سبقت اور شان کے اعتبار سے جس ہستی کو امامت کا اعزاز نصیب ہوا، بالیقین ان کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کہا جاتا ہے، اور آپ بالیقین اول خلیفہ برحق ہوئے۔ نعرہ تحقیق جب اہل سنت و جماعت بلند کرتے ہیں، لگاتے ہیں، تو اس کے اندر ان مقدس 4 ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، اور انہی کا ذکر مراد ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ غلط تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذکر سرکار کے سارے صحابہ کا ہونا چاہیے، صرف 4 کا ہی کیا جاتا ہے، باقی کا نہیں کیا جاتا، جبکہ اہل سنت و جماعت کا طرہ امتیاز ہی یہ ہے، انفرادی علامت ہی یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت ان سبھی کی محبت اپنے دلوں میں رکھنے والے ہیں، سبھی سے پیار کرنے والے ہیں، سبھی سے محبت کرنے والے ہیں، اور ان کے ذکر کے ذریعے معاذ اللہ دیگر کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ کی نفی نہیں کرنے والے، بلکہ سبھی کی عزت اور ناموس پر پہرے داری کرنے والے ہیں۔ لیکن سادہ لوگ پھر ان کی سازشوں میں اور ان کی غلط ترجیحات اور توجیحات اور تشریحات سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں پھر باقی کا ذکر ہم نے نہیں کیا، ہم نے صرف 4 کا کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ایسے کئی مواقع ہیں جن پر خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی 4 کا ذکر فرمایا، کبھی صرف 3 کا ذکر فرمایا، کبھی صرف 2 کا ذکر فرمایا، کبھی ان 4 کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کا بھی ذکر شامل حال فرمایا، کبھی 10 صحابہ کرام کے نام ذکر فرمائے، کبھی کسی صحابی کا کوئی وصف ذکر فرمایا، کبھی کسی کا کوئی وصف ذکر فرمایا، کبھی کسی اعتبار سے عظمت و شان کا ذکر فرمایا، کبھی کسی اعتبار سے عظمت و شان کا ذکر فرمایا۔ تو کیا معاذ اللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان فرمانے پر بھی شک کریں گے، کہ آپ کے بیان کرنے پر بھی معاذ اللہ زبان تان دراز کریں گے، یا معاذ اللہ آپ کے صحابہ کرام کے ان اوصاف اور کمالات کو ذکر کرنے پر بھی اپنی گھٹیا جو ہے وہ زبان استعمال کریں گے؟ نہیں نہیں، اہل حق اور اہل ایمان کا پہلے دن سے آج تک یہ طریقہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے جو اعزاز عطا فرمایا، جو شان عطا فرمائی، جو مقام عطا فرمایا، جو مرتبہ عطا فرمایا، جتنی عزتیں عطا فرمائیں، جتنا شرف عطا فرمایا، اہل سنت و جماعت اس سارے شرف کو اپنے لیے بیان کرنا باعث اعزاز سمجھتے ہیں کہ اللہ نے سرکار کے فلاں صحابی رضی اللہ عنہ کو یہ بھی شان عطا فرمائی، یہ بھی شان عطا فرمائی،
یہ مقام عطا فرمایا، یہ مرتبہ عطا فرمایا، لیکن لوگ اصل میں یا تو افضلیت پر وار کرنا چاہتے ہیں یا ان باقی یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا چاہتے ہیں، اور اس انکار کے لیے وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے اور سازشیں کرتے ہیں۔ تو خیر جو ازلی بدبخت اور شقی اور کمینے تھے ان سے تو شکوہ نہیں، مگر کچھ اہل سنت بھی فریب خوردہ ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی چالوں میں آ کر پھر اس نعرے پر شک اور تشکیک کا اظہار کرتے ہیں، اور معاذ اللہ اس کو ایک نیا نعرہ جو ہے وہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے نام نہاد خطیب بھی ہیں، ایسے نام نہاد علماء بھی ہیں جو اپنی زندگیوں میں یہ کاروبار کرتے رہے، مگر اللہ کا شکر ہے اللہ رب العزت نے ہمیشہ اس نعرے کو عزت عطا فرمائی، اس نعرے کو شان عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا۔ اور پھر میں اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مقام موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو نے دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے، ان کی علامت کیا ہے؟ ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان موجود ہیں۔ اب یہ مقام جو سورہ فتح کا آخری مقام ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے مفسرین کرام نے اپنے انداز کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے اور بیان فرمایا ہے۔ تو جو میں نے شروع میں بات کی کہ کیا شخصیات میں سے کسی ایک کا ذکر کرنا یا دو کا ذکر کرنا یا تین کا ذکر کرنا یا چار کا ذکر کر لینا اور ان کو کسی شان سے متصف کرنا، یہ اگر جرم ہے اور یہ کرنا روا اور جائز نہیں ہے، تو پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا، یا سرکار کے بیان فرمانے کے مطابق علماء حقہ نے اس کو پھر کیوں بیان فرمایا؟ البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید کے اندر امام علامہ ابو العباس احمد بن محمد بن مہدی اس چیز کا اظہار فرماتے ہیں۔ اب اسی مقام پر قرآن مجید کا جو ذکر کیا ہے آپ ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کیا بیان فرماتے ہیں؟ اخرج شطأہ بأبی بکر، یعنی آگے جا کے اسی سورہ کے آخر میں جو الفاظ آتے ہیں تو فرماتے ہیں، جو الفاظ موجود ہیں وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، یہ جو بیان فرماتے ہیں اب فرماتے ہیں کہ اخرج شطأہ بأبی بکر فآزرہ بعمر فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه بعلی۔ اب ان چار ہستیوں کا ذکر فرمایا ہے، صحابہ کرام میں سے جلیل القدر چار بڑی شخصیات کا ذکر فرمایا ہے۔ حالانکہ یہ آیا مبارکہ جو ہے جب بیان ہوئی ہے تو جمیع صحابہ کرام کے حوالے سے اس کا ذکر اور احتمال موجود ہے۔ مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل فهو مثل ضربہ اللہ لاصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بدء الاسلام ثم کثروا واستحکموا، کہ یہ مثال اللہ کریم نے حبیب علیہ السلام کے صحابہ کی بیان فرمائی۔ ابتدائی اسلام میں صحابہ کرام کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور بعد میں پھر کثرت پا گئے اور بعد میں وہ بڑے مضبوط ہو گئے۔ اب یہ ذکر فرما کے اسی کتاب میں پھر آگے جا کے یہ امام ذکر کرتے ہوئے چار بڑی شخصیات کا ذکر کر رہے ہیں، تو اب کیا معاذ اللہ یہ سمجھا جائے گا کہ صرف اسلام جو ہے وہ انہی چار شخصیات کے پاس تھا، باقی کے پاس نہیں تھا معاذ اللہ؟ یا اسلام کے خدمت گزار اور محافظ اور دفاع کرنے والے یہ صرف چار تھے، کیا معاذ اللہ باقی نہیں تھے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یقیناً ان میں سے ہر ایک اسلام کا محافظ اور پاسبان ہوا، ان میں سے ہر ایک خوش نصیب ہستی اسلام کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کرنے والی، مگر یہ ہے کہ ان میں سے جن کو زیادہ عزتوں اور عظمتوں کے تاج اللہ نے عطا فرمائے تو ان کا ذکر باعث اعزاز کیا جاتا ہے، ان کا ذکر باعث کمال کے کیا جاتا ہے۔ تو اب ان
اس مقام پر ان چاروں شخصیات کا ذکر موجود ہے تو نعرہ تحقیق جب بلند کیا جاتا ہے تو جواب جب حق چار یار آتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا باقی حق نہیں ہیں؟ یقیناً باقی سارے کے سارے حق ہیں اور باقی کسی کو حق سے نہ نکالنا ہم چاہتے ہیں اور نہ ہماری نیت کے اندر شامل ہے۔ صرف یہ ہے کہ جن لوگوں کے سینوں میں مرض ہے اس مرض کو ہم دور کرنے کے لیے اور اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کے لیے کہ ہم صرف حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو حق نہیں مانتے، ہم جناب عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خود جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کو یہ اعزاز ملا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر صرف ذکر کرنا چار شخصیات کا یہ جائز نہیں تھا، جرم تھا، تو پھر کیوں ذکر کیا گیا؟ اور اس سے قبل میں وہ بھی ذکر کروں گا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کا اظہار فرمایا ہے۔ دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز کا اظہار فرمایا ہے۔ امام احمد نے اپنی فضائل صحابہ کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمع حب هؤلاء الاربعہ الا فی قلب مؤمن۔ فرمایا ان چاروں کی محبت، اب چاروں میں آگے وہی ہستیاں ذکر ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ان چاروں کی محبت نہیں جمع ہوتی مگر مومن کے دل میں، جو مومن ہوگا، ایماندار ہوگا، ایمان والا ہوگا اور صحیح معنوں میں نہیں ہو، صحیح معنوں میں ہوگا، جھوٹا نہ ہو، فریبی نہ ہو، مکار اور عیار نہ ہو اور منکر چار یار نہ ہو، بلکہ حقیقت میں ان سبھی سے پیار کرنے والا ہو۔ تو اب دوسرے کئی مقامات پر سرکار نے اپنے سارے صحابہ کی محبت کو بیان فرمایا، لیکن کبھی کسی انداز میں خاص کر کے بیان فرمایا، جیسے اب اس مقام پہ سرکار نے چاروں کو خاص فرمایا ہوا ہے، جبکہ دوسرے مقام پہ سرکار نے اپنے سارے صحابہ کے حوالے سے بیان کیا ہوا ہے۔ اب یہاں فرمایا ان چاروں کی محبت، تو اگر چار کا ذکر کرنا جرم تھا تو سرکار نے خود عدد استعمال کیا ہوا ہے، اور اگر چند شخصیات کا ذکر جرم تھا تو سرکار نے خود فرمایا ہوا ہے۔ تو اس لیے اپنے بھونڈے اعتراضات کر کے اس نعرے کو زیر کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے، دبانے کے لیے جو مذموم کوششیں اور سازشیں کر رہے ہیں، انہیں یہ بات بخوبی پتہ ہونی چاہیے، صبح قیامت تک جہاں بھی کوئی سنی ماں کا بیٹا موجود ہوگا وہ نعرہ حیدری بھی لگا رہا ہوگا، نعرہ تحقیق حق چار یار بھی لگا رہا ہوگا، تو کسی کو اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ اب فرمایا ان چاروں کی محبت نہیں جمع ہوتی مگر ایمان والے کے دل میں۔ اب ذکر بھی چاروں کا ہے، عدد بھی چار کا استعمال کیا ہے سرکار نے، تو اگر یہ جائز نہ ہوتا تو کبھی سرکار استعمال نہ فرماتے۔ اس کے علاوہ جامع ترمذی کے اندر وہ مقام موجود ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر یوں ہی ذکر فرمایا ہے اور اس انداز کو آپ نے اختیار فرمایا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث شریف کے راوی خود مولا مشکل کشا شیر خدا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر صدیق پر رحم فرمائے۔ اب راوی مولا علی شیر خدا ہیں مگر ذکر میں کس کی اولیت کا بیان ہے؟ خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت اور افضلیت کا ذکر موجود ہے۔ آج لوگوں کو اس اولیت اور افضلیت سے بھی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، اندر مروڑ اٹھتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں صبح قیامت تک ان کی افضلیت کا جھنڈا ہمیشہ بلند رہے گا۔ اب خود شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ روایت فرما رہے ہیں تو یہ ذکر کر کے فرماتے کہ ذکر تو ان کا چوتھے پہ آنا تھا یا دوسرے پہ آنا تھا یا فلاں نمبر پہ آنا تھا، لیکن میں پہلے کر رہا ہوں، لیکن وہی ذکر فرما رہے ہیں جو خود سرکار نے فرمایا، اور سرکار وہی عطا فرما رہے تھے جو سرکار کے حضور پسند تھا۔ تو مولا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں؟ رحم اللہ ابا بکر، سرکار فرماتے ہیں اللہ ابو بکر صدیق پر رحم فرمائے۔ زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ، انہوں نے مجھ سے اپنی صاحبزادی کا نکاح کیا، شادی کی،
اور مجھے اٹھا کے ہجرت والے گھر کی طرف لے گئے۔ وَآتَقَ بِلَالًا مِّن مَّالِهِ، اور اپنے مال سے حضرت صدیق اکبر نے بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا۔ پھر فرمایا رحم اللہ عمرا، اللہ میرے عمر فاروق پر رحم فرمائے، یقول الحق وَإِن كَانَ مُرًّا۔ اور یہاں میں 1 منٹ رک کے یہ ضرور بیان کرنا چاہوں گا، سوشل میڈیا پر کل پرسوں سے ایک ویڈیو وائرل ہے، ایک کالا باولا کتا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات پر اپنے حرامی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے زبان تام دراز کر رہا ہے اور بکواس کر رہا ہے۔ اور میں اس موڑ پر ارباب اقتدار کو یہ باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ کہاں ہیں ادارے اور کہاں ہیں ایجنسیاں اور کہاں ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے۔ پھر جب کوئی عاشق اپنا فیصلہ سناتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ ماں برائے عدالت ہو گیا ہے، پھر کہا جاتا ہے یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ اب جب اس طرح کے باغلے کتے کھلم کھلا خلیفہ دوم حضرت تاجدار عدالت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر بکواس کریں گے یا دیگر صحابہ میں سے کسی مقدس ہستی کی توہین کریں گے تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس لیے جب قانون پاس ہوا تھا پاکستان کی قومی اسمبلی میں، ہم نے تحسین کی داد پیش کی تھی کہ اہل بیت اطہار میں سے اگر کسی کی کوئی توہین کرے تو یقیناً وہ بھی اس سزا کا حقدار ہے، اور اگر صحابہ کرام میں سے کوئی کرے تو وہ بھی سزا کا حقدار ہے۔ اب ایک باولا کتا کھلے عام صحابہ میں سے ایک بہت بڑی ہستی پر اتنے طرح طرح کے برے جملے بول رہا ہے، بکواسات کر رہا ہے اور اپنے حرامیوں نسل اور خبیث الفطرت ہونے کا ثبوت دے رہا ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں رحم اللہ عمرا۔ تو میں کہوں گا میرے سرکار نے جب جملے فرما دیے، کوئی کالی ماں کا کالا بکواس کرتا بھی رہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، کوئی کالی ماں کا کالا بکواس کرتا بھی رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے سرکار خود واضح فرما رہے ہیں رحم اللہ عمرا، میرا اللہ عمر پر رحم و کرم فرمائے۔ فرمایا کیوں؟ یقول الحق وان کان مرا، اگرچہ حق کہنا مشکل ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، پر میرے عمر کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، میرے عمر اس کو کہہ جاتے ہیں۔ اور فرمایا آگے ساتھ ہی یہ بیان فرما دیا آپ نے کہ اللہ عمر فاروق کے بعد اللہ عثمان ذو النورین پر رحم فرمائے، تستحییہ الملائکہ، کہ اللہ کی رحمت والے فرشتے بھی ان کا حیا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا رحم اللہ علی۔ تو اب اس حدیث کے اندر بھی سرکار نے خود 4 شخصیات کا ذکر فرمایا ہے اور 4 کے لیے دعا فرمائی ہے، تو کیا معاذ اللہ باقی کے لیے دعائے رحمت نہیں ہے یا باقی کے لیے سرکار کے دل میں پیار نہیں ہے؟ سرکار یقیناً سب کے لیے دعائے رحمت فرماتے تھے، سب کے لیے پیار رکھتے تھے، اور اس لیے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کی توہین نہ کرنا۔ اب سرکار نے وہاں سبھی کے لیے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، وہاں بھی سبھی کے لیے فرمایا، اس لیے کئی مقامات پر بالعموم ذکر فرما دیا، کئی مقامات پر بالخصوص ذکر فرما دیا۔ اس لیے آل حق جب اس نعرے کو بلند کرتے ہیں تو کسی دوسری شخصیت پر تان مراد نہیں ہوتا، کسی دوسری شخصیت کی توہین مراد نہیں ہوتی، ہاں یہ ہے کہ ان کا ذکر بطور عبادت کیا جاتا ہے۔ اسی واسطے تو مجدد الفسانی قدس سر العزیز نے ایک خطیب کا محاسبہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، جس نے خطبہ جمعہ کے اندر جب 4 یاروں کا نام لینا پسند نہ کیا تو آپ نے فرمایا ذکر خلفائے راشدین اگرچہ از شرائط خطبہ نیست ولیکن شعار اہل سنت است، پر اگرچہ ان کا ذکر خطبہ کی شرط نہیں مگر سنی ہونے کی نشانی ہے، سنی ہونے کی علامت ہے۔ اس سے بھی واضح ہو گیا کہ سنی کو یہ سعادت حاصل ہے، سنی جیسے 5 تنی ہے ویسے 4 یاری بھی ہے، اللہ نے اس کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے اس پیغام پہ اپنی بات کو مکمل اور ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ طبقہ جو خود بدبخت ہے یا کچھ ان کے ساتھ بیٹھنے والے، ان کے جو لقمہ خور ہیں، ان کے جو ہم نوا ہیں، انہیں پریشانی ہوتی ہے اس نعرے سے، وہ مختلف طریقوں سے اسے دبانا چاہتے ہیں، لیکن یہ نعرہ دبایا نہیں جائے گا۔ اور میں اس موضوع میں آج پھر ایک بار خراج تحسین پیش کروں گا
حضرت شیر اہل سنت مناظر کبیر حضرت مفتی محمد عابد جلالی صاحب قدس سر العزیز نور اللہ مرقدہ کو کہ جب ایک پنڈی کا باولا پیر بغض چار یار کے اندر اس نعرے کو روکنا چاہ رہا تھا اور معاذ اللہ برطانیہ میں بیٹھ کر وہ اپنی مذموم اور گھٹیا سوچ کا اظہار کر رہا تھا، حضرت شیر اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے اسی کے گھر میں جا کے اس کو دبا کے اور اس سے منوا کے اس چیز کا واضح اعلان کیا تھا کہ نعرہ تحقیق کا جواب مصاب حق چار یار ہوتا ہے اور اس کو لگانے والا یقیناً اہل سنت ہوتا ہے۔ اس لیے سید اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے وہ جملے کتنے خوبصورت اور جاندار ہیں۔ آپ نے اسی لیے برسوں پہلے کہا تھا کہ لوگوں ان سے دور رہو، ان کے ساتھ بیٹھو نہیں، ان کے ساتھ اگر مجلس کرو گے، ان کے ساتھ ہم نوائی کرو گے تو پھر یقیناً تباہی مقدر ہوگی۔ اور خود سرکار بھی پہلے اس چیز کا اظہار فرمایا جس کا اکابرین بیان کرتے آئے۔ تو سید اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے جملے کا وہ حصہ میں ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان سے میل جول، نشست و برخاست، سلام کلام سب حرام ہے۔ جن کے سینوں میں بغض صحابہ ہو، خواہ بغض صدیق اکبر ہو، خواہ بغض عمر فاروق ہو، یا بغض عثمان ذی النورین ہو، یا بغض سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا دیگر کسی صحابی کا بغض موجود ہو، اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ان سے میل جول لمحہ فکریہ ہے ان خطباء کے لیے جو فریب خوردہ ہیں اور جا کے تقریریں کر آتے ہیں اور کہتے ہم تو حق بیان کرنے گئے تھے، ہم تو فلاں کا ذکر کرنے گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ان سے میل جول، نشست و برخاست، سلام کلام سب حرام ہے۔ اور خود آگے اس حدیث شریف کا حوالہ دیا، فلا تجالسوہم ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم وَإِذَا مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ۔ یہ بیان کر کے پھر آگے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جو سنی ہو کر ان کے ساتھ میل جول رکھے، فرمایا سنی ہونے کا دعوے دار ہو کہ میں سنی ہوں، اور پھر ادھر بھی للچائی نظروں سے دیکھے، پھر ان سے بھی جفیاں ڈالے، پھر ان سے بھی سلام لے، پھر ان کے ساتھ بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اپنے معاملات کرے، فرمایا جو سنی ہو کر ان سے میل جول رکھے، اگر خود رافضی نہیں تو کم از اشد فاسق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سنی ہو کر ان سے میل جول رکھے گا تو اندر مسئلہ ضرور ہے، اندر بیماری ضرور ہے، اندر پریشانی ضرور ہے، وہ چاہے ظاہر کچھ سالوں بعد ہو جائے، کچھ مہینوں بعد ہو جائے، یا کسی لمبے عرصے کے بعد ہو جائے۔ فرمایا مسلمانوں کو ان سے بھی میل جول ترک کرنے کا حکم ہے۔ کس سے؟ جو ان کا لقمہ خور بن رہا ہو، ان کا ہم نوا بن رہا ہو، ان کا ساتھی اور سنگی بن رہا ہو، باقیوں کو اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ یہ جیسے گڑھے میں گر رہا ہے تو اپنے ساتھ ملنے والوں کو یہ گڑھے میں گرائے گا۔ اس لیے باقیوں پر یہ لازم ہے کہ ایسوں سے باز رہیں، ایسوں سے دور رہیں۔ تو اس لیے میں اختتامی جملوں پر یہ جملے کہتا ہوں، جس پیر سے تمہیں بو آئے بغض چار یار کی، جس پیر سے تمہیں بو آئے بغض جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس مولوی سے خطیب سے تمہیں یہ بو آ رہی ہو، جس نقیب اور نعت خان سے تمہیں بغض صحابہ نظر آ رہا ہو، یا بغض اہل بیت نظر آ رہا ہو، ایسے نقیبوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ایسے خطیبوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ایسے پیروں سے بچنے کی ضرورت ہے، ایسے دوستوں اور یاروں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ سنی کا یار بھی سنی ہو سکتا ہے، سنی کا رازدار بھی سنی ہو سکتا ہے، سنی کا پیار کرنے والا، سنی کا چاہنے والا، سنی کا غمخوار بھی سنی ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے اس موضوع کے آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، یہ نعرہ اہل سنت و جماعت کا شعار ہے، ان کی علامت ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے، اور ہم اس کے دفاع کے لیے، ہم اس کے تحفظ کے لیے کل بھی میدان عمل میں موجود تھے، آج بھی میدان عمل میں موجود ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔